الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ 1 سال کے سفر کے بعد ہمارے احباب یہاں پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اس میں دوستوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، کام کو سمجھنے دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور میری طرح کے لوگ جو روزمرہ معاملات سے واقف نہیں ہوتے ان کے علم میں بھی بہت کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ادارے کے لوگ، اس کے ذمہ دار کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، کن منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، کیا چیزیں آگے پیش نظر ہیں، میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر لمحے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اپنے کسی کام، کسی کارکردگی یا اس کے نتائج پر فخر کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے حقیر بندوں کو کسی خدمت کی توفیق دے۔ مجھے اگر کوئی توفیق حاصل ہوئی ہے تو اسی پروردگار کی عنایت سے ہوئی ہے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ہے تو اسی پروردگار کی عنایت سے دیا ہے۔ جس جذبے کے ساتھ یہ ادارے بنائے گئے اور جس دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے، وہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ یعنی ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ایک بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم جب اللہ کو مان لیتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو خود سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ سمجھیں، تو دین کی بعض ایسی ضرورتیں ہیں جن میں کچھ نہ کچھ خدمت کرنا ہوتی ہے۔ کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسہ بنانا ہے، لوگوں تک کوئی بات پہنچانی ہے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں کوئی خدمت انجام دینی ہے۔ یہ سب چیزیں اسی جذبے سے اور دین کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ نہیں اختیار کیا، اصل میں تو دین ہی کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، تم میرے مددگار ہو، یہ اللہ کے مددگار۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے اور کوئی معمولی درجہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس میں کچھ غبار راہ بھی اٹھانے کا موقع مل جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو عاجز بندوں کو حاصل ہوئی۔ تو ہم اپنے عاجزی کا اپنے پروردگار کے حضور میں اظہار کر سکتے ہیں اور اس سے دعا کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس متاع ہے وہ ہم نے آ کے پیش کر دی ہے، اب آپ اس 2-4 اگر پتیاں بھی ہیں تو ان کو ایک بہار میں تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق پیدا کرنا، یہ ہر دینی کام کرنے والوں کی شب و روز کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے منصوبوں پر بہت غور کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں، اپنی کامیابی پر بھی بہت خوش ہوتے ہیں، خود ہمارے اندر اپنے پروردگار سے تعلق کا کیا حال ہے۔ ہم نے جس پروردگار کی معرفت حاصل کی اور پھر اس کے دین کی نصرت کے لیے جذبہ پیدا کیا، ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے، مسجد سے ہمارے تعلق کا کیا حال ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ اس چیز کو مسلسل دیکھتے رہیے، اندر کیا ہو رہا ہے، کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں۔ جس پروردگار کو انہوں نے اپنا پروردگار مانا ہے، اس کے ساتھ تعلق میں بھی کوئی بہتری ہو رہی ہے، وہ تعلق پختہ تر ہو رہا ہے، اس تعلق کے کوئی اثرات نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ اثرات جب بھی آپ غور کریں گے اور پوری دینی روایت میں رکھ کر غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ وہ یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں نمایاں ہوتے ہیں اور یا ہمارے اخلاقی وجود میں۔ اور ہمارا اخلاقی وجود یہ آپ کے اداروں میں بھی ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی کے باہر کے معاملات میں بھی ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے، یہ آپ کے گھروں میں بھی ہر وقت امتحان میں ہوتا ہے۔
تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہے، ہماری عبادات کا کیا معاملہ ہے، نماز سے کتنی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، مسجد سے کتنا تعلق بہتر ہوا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کیا داعیات پیدا ہوئے ہیں، ان پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہماری اخلاقی حالت کیسی ہے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، اور یہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں بھی افراد ہیں۔ جیسے ہی افراد کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاقی وجود معرض امتحان میں آ جاتا ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہم نے کوئی فیصلے کیے ہیں، معاملات کیے ہیں، کسی آدمی کے کام کو دیکھا ہے، کسی کو کوئی جزا دی ہے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کی ہے، کوئی فیصلے کرنے کے دوران میں ہمارے جذبات کا ہم پر غلبہ ہوا ہے، حالات سے ہم متاثر ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھا ہے۔ یعنی اخلاقیات کے جو ناگزیر تقاضے ہیں، سچائی ہے، اخلاص ہے، دیانت ہے، اسی طرح حسد سے، کینے سے، بغض سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش ہے، اس میں کتنی کامیابی ہوئی ہے، اور جو معاملات ہم انجام دے رہے ہیں وہ کتنے صاف ہیں۔ ہم کیا اپنی خلوت میں بھی مطمئن ہیں کہ ہمارا رب اگر مواخذہ کرے تو ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہم نے اپنی دانست میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے لیے ہم تیری بارگاہ میں آج حاضر ہوئے ہیں تو وہاں شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں۔ اس کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب کام انسان کرتا ہے تو بعض اوقات وہ کام اصل بن جاتے ہیں، جبکہ کام تو انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ سب کو قبر میں جانا ہے، اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہ پیشی ہے جس کی ہم تیاری کریں۔ تو ہمارے اس کام کے ساتھ کوئی دنیا کے مفادات وابستہ نہیں ہیں، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ ہماری ساری تگ و دو اور ساری جد و جہد کا حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا بہتری آئی ہے، اور پھر وہ بہتری اگر ہمارے اندر آئی ہے تو کیا اس کے کچھ اثرات ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے ماحول میں بھی پہنچے ہیں۔ میرے جلیل القدر استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ظرف کتنا بھر رہے ہیں۔ وہ جب بھر جائے گا تو خود ہی کناروں تک پہنچ جائے گا، اور پھر لوگوں کے لیے بھی اس کا فیض عام ہو جائے گا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ اپنی طرف نگاہ کرتے ہوئے یہ کام کرنے چاہیے، اور ہمیشہ اپنے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کبر سے بچائے، فخر کی نفسیات میں مبتلا ہونے سے بچائے، ہمیں شکر کی توفیق عطا کرے، حق کو پہچاننے کے لیے ہمیشہ ہمارے اندر آمادگی رہے، ہم تعصبات میں مبتلا نہ ہوں، ہم اپنے علم کو بھی بہتر کرتے رہیں اور اپنے عمل کو بھی بہتر کرتے رہیں۔ تو یہ چند مختصر سی معروضات تھیں، ان کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر۔